اور معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے میں والدین اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جو بچے بگڑتے ہیں بعد میں بھی والدین یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر سکے، نہیں، اپنے اوپر بات نہیں آنے دیں گے۔ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا بیٹا بدبخت نکلا اور راستے سے ہٹ گیا، نہیں، یہ بھی نہیں کہیں گے۔ الزام ماحول پہ لگائیں گے کہ ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، بس ماحول نے بگاڑ دیا۔ ہمارا بیٹا تو بڑا نیک تھا، دوستوں نے اس کو خراب کر دیا۔ نہ تو اپنے اوپر بات آنے دیں گے، نہ اپنے بیٹے پر بات آنے دیں گے، ماحول پہ الزام لگائیں گے یا بیٹے کے دوستوں پر الزام لگائیں گے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ طبعی طور پہ، فطری طور پہ بچہ دین کو پسند کرتا ہے۔ اب بالکل چھوٹا ہوتا ہے، جب اپنی والدہ کو مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بھی قرآن سامنے رکھ کے تلاوت کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں، اس کی خمیر کے اندر دین کی محبت رکھی گئی ہے۔ اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلام کا مزاج لے کے، بعد میں بگڑتا ہے، کون بگاڑتا ہے؟ اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بچے کو ماحول خراب کرتا ہے، بچے کو دوست خراب کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بگاڑ کا ذمہ دار میرے محبوب نے والدین کو قرار دیا ہے کہ والدین ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ ہزار مرتبہ کہیں کہ میں نے تو نہیں بگاڑا، ماحول نے بگاڑا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ غلط ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کہتے ہیں دوستوں نے بگاڑا ہے، شریعت کہتی ہے غلط دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کیوں نہیں بچایا ہے؟ تو والدین ذمہ دار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، خود نہیں کر سکتے، تربیتی ادارے میں کسی مربی استاد کے حوالے کر دیں کہ میرے بیٹے کی تربیت نہیں ہو سکتی، باہر کا ماحول بہت بگڑ چکا ہے، میرا بیٹا آپ کے حوالے اپنے ادارے کی چار دیواری میں میرے بیٹے کا ایمان محفوظ رہے گا، میرے بیٹے کے اخلاق، میرے بیٹے کا کردار محفوظ رہے گا۔ ایک اچھے مربی استاد کے حوالے کر دیں، وہ استاد تعلیم بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے، آپ کے بچے کو ایک خوبصورت سلجھا ہوا سونگرا ہوا انسان بنا کے آپ کو لوٹا دیں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، لیکن ہم نہیں دلواتے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر بڑا پیسہ ملتا ہے، انجینئر بناؤ بڑی تنخواہ ہوگی، پروفیسر بناؤ بڑی کار کوٹی ہوگی، حافظ بنانے کا کیا فائدہ؟ بیچارہ حافظ بن بھی گیا، کہیں مدرس لگ جائے گا تو 10,000 روپے تنخواہ ہوگی، 5,000 روپے تنخواہ ہوگی، 5-10,000 بھی کوئی تنخواہ ہوتی ہے تو حافظ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، معزز سامعین، میں مانتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر بنانے کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، انجینئر بنانے کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، بچے کو حافظ بنانے کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب میری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو میری من کی آنکھیں کھل جائیں گی، تو مجھے ایک اور جہان نظر آئے گا، ایک اور میدان میری اوپر منکشف ہو جائے گا۔ پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں
ایک اللہ والے قبرستان میں دوپہر کے وقت درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو نیند آئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے تھے، ایسے ایک ٹولی کے شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں وہاں پہ گیا، قریب کھڑا ہو گیا، پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آیا، ایسے کنارے میں کھڑے ہو کے اس نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگوں اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو، اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے، صرف ایک بندہ وہاں بیٹھا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے اور آپ یہاں کیوں بیٹھے رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ قبرستان کے مردے ہیں، اور وہ جو بندہ آیا وہ اصل میں فرشتہ ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ دراصل قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، وہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اپنا حصہ لے لو، پھر مردے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے، میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، شاگردوں کا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں، میرے بیٹے کا ثواب میرے کھاتے میں، مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ یہ پرچون کے ثواب کے لیے میں بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ معزز سامعین، آج ہم دیکھتے ہیں سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، لیکن جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، دوپہر 12 یا 1 بجے کا وقت ہوتا ہے، تو پنکھے کے بغیر چھت کے نیچے ٹہرنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اگر ہمیں جون جولائی کی دھوپ میں 10 منٹ کے لیے باہر کہیں کام کرنا پڑ جائے، ہمارا حال برا ہو جاتا ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ سورج نیچے کو آئے گا اور نیچے ہو جائے گا اور نیچے ہو جائے گا، یہ ہم سے صرف ایک نیزے کے برابر ہوگا۔ زمین مکمل کی پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، اور پورے حشر کے میدان میں ایک بالشت کے بغیر بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت شدید دھوپ میں، شدید گرمی میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے؟ 10 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نہیں۔ 1 دن کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نہیں۔ 1 سال کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ لوگ کھڑے ہوں گے اس شدت کے عالم میں، اس سختی کی حالت میں۔ کچھ نوجوان ایسے ہوں گے کہ جن کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ گے، ہمارے ساتھ وعدہ پورا کر لیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، وہاں پہ لوگوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، جن لوگوں کو تم چاہتے ہو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت یہ نوجوان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، میرے ابو کہاں ہیں، میری امی کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں؟ پھر اس شدت کے عالم میں اور سختی کی کیفیت میں اپنے والد کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں گے جنت میں، نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں پہنچا دیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلے۔ اور اس کے بالمقابل کچھ نوجوان ایسے ہوں گے بدقسمت، جب ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، ہم تو برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ اللہ، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ہم نے ادھر جانا ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے جس راستے پہ چلایا تھا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے۔ اللہ، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا
इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअवल्लूना सबील। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं किसी ज़ईफ़ हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान अज़ीमुश्शान की बात कर रहा हूँ। वो कहेंगे अल्लाह हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब अता कर दे। वलअनहुम लानन कबीरा, और उन पर ज़बरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। फिर यही औलाद होगी अपने वालिदैन को गिरबान से पकड़ के अपने साथ घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाएगी। फैसला हमारे हाथ में है, मामला हमारे इख्तियार में है। हम अपने बेटों को ऐसा बनाएं क़ियामत के दिन अदब एहतराम के साथ, एअज़ाज़ के साथ हमें अपने साथ जन्नत में ले जाएं, या फिर गिरबान से पकड़ के अपने साथ घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाएं। अपने बच्चों के ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर तरस खाएं, मादी मनफात की खातिर, गंदी मुर्दार बदबूदार दुनिया की खातिर अपनी औलादों को कुरान की तालीम से महरूम न करें। ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारा फरीज़ा है। इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारी औलाद का भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।